الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھیے بآواز بلند پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں کہ ہر سال پابندی کے ساتھ ثاقب بھائی
اور ان کے رفقا کی جانب سے عظیم الشان روحانی و نورانی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ عنوانات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آج کی اس محفل کا موضوع سلطان الہند کانفرنس ہے، یعنی کہ ہم اور آپ سب کے سب خواجہ خواجگان سلطان الہند حضور سیدی و مرشدی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی پاک روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ان کی عظمت اور کارنامے اور سیرت کے روشن گوشوں پر گفتگو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع ہے۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے ثاقب بھائی کو، ان کے رفقۂ کار کو اور اہل خانہ کو پابندی کے ساتھ اس محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بند کر دیں، اس کو، معمولی شخصیت نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ مسلمان تو مسلمان، بلکہ انگریز مورخین نے بھی لکھا اور ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی اس بات کے قائل ہیں۔ ایک انگریز مورخ نے لکھا کہ دنیا کے میں نے بادشاہوں کی حکومت دیکھی ہے، جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہندوستان میں ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جو وصال کے بعد بھی اپنے قبر سے پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہا ہے، اور دنیا انہیں خواجہ غریب نواز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو اطمینان سے بیٹھیں، سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ جو باتیں میں عرض کروں ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں، کیونکہ ایک گفتگو تو ہے جو عموماً ہم سنتے ہیں ممبر و محرابوں سے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی گفتگو کی جائے جو دوسروں کی گفتگو سے مختلف ہو، تاکہ لوگوں کی ایک علمی پیاس کو بجھایا جا سکے۔ کسی نے کہا اور خوب کہا، بدل ڈالے دیار کفر کے دستور خواجہ نے، بدل ڈالے دیار کفر کے دستور خواجہ نے، بسایا ہند میں وحدانیت کا نور خواجہ نے۔ جتنے آپ بیٹھے ہیں اس میں تو گلی گونجنی چاہیے سبحان اللہ سے۔ بدل ڈالے دیار کفر کے دستور خواجہ نے، بسایا ہند میں وحدانیت کا نور خواجہ نے، دکھایا وقت کے فرعونیوں کو جلوہ موسیٰ، دکھایا وقت کے فرعونیوں کو جلوہ موسیٰ، جلایا قصر باطل میں چراغ طور خواجہ نے، جلایا قصر باطل میں چراغ طور خواجہ نے، نہ ٹھہری کفر کی جھوٹی چمک اس نور کے آگے، نہ ٹھہری
کفر کی جھوٹی چمک اس نور کے آگے، ضیائے حق کو باطل پر کیا منصور خواجہ نے، دلوں کی سرزمی کو تابش ایمان عطا کر کے، دلوں کی سرزمی کو تابش ایمان عطا کر کے، اندھیرا کفر کا فرما دیا کافور خواجہ نے، اندھیرا کفر کا فرما دیا کافور خواجہ نے۔ مثال کہکشاں روشن ہیں ان کے نقش پا اب بھی، مثال کہکشاں نقش ہیں، مثال کہکشاں روشن ہیں ان کے نقش پا اب بھی، ان کے پاؤں کے نشان، مثال کہکشاں، مثال کہکشاں روشن ہیں ان کے نقش پا اب بھی، زمین ہند تجھ کو کر دیا پر نور خواجہ نے، زمین ہند تجھ کو کر دیا پر نور خواجہ نے، کہیں گمنام اب تک ہو چکا ہوتا آنا ساگر، کہیں گمنام اب تک ہو چکا ہوتا آنا ساگر، اسے کاسے میں لے کر دیا مشہور خواجہ نے، اسے کاسے میں لے کر دیا مشہور خواجہ نے، تکبر خاک میں سب مل گیا جے پال جوگی کا، تکبر خاک میں سب مل گیا جے پال جوگی کا، جلال حق سے اس کو یوں کیا مقہور خواجہ نے، یعنی مغلوب خواجہ نے، جلال حق سے اس کو یوں کیا مقہور خواجہ نے، سنی کیوں نہ لگائیں یا رسول اللہ کا نعرہ، سنی کیوں نہ لگائیں یا رسول اللہ کا نعرہ، یہ نعرہ دل کی تختی پر کیا مستور خواجہ نے، یہ نعرہ دل کی تختی پر کیا مستور، یعنی لکھا کیا مستور خواجہ نے، یقیناً عزت دارین اس کو حاصل ہو گئی، یقیناً عزت دارین اس کو ہو گئی حاصل، یقیناً عزت دارین اس کو ہو گئی حاصل، غلامی میں جسے فرما لیا منظور خواجہ نے، غلامی میں جسے فرما لیا منظور خواجہ نے، غموں میں جب انہیں آواز دی اہل عقیدت نے، غموں میں جب انہیں آواز دی اہل عقیدت نے، تو پھر چشم عنایت سے کیا مسرور خواجہ نے، تو پھر چشم عنایت سے کیا مسرور خواجہ نے، نجوم فکر ہے میرے اسی مہتاب سے روشن، نجوم فکر ہے میرے اسی مہتاب سے روشن، فریدی میری فطرت کو کیا معمور خواجہ نے، معمور کا مطلب آباد، فریدی میری فطرت کو کیا معمور خواجہ نے، اللہ اکبر، یہ شان ہے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب آئیے کتابیں کیا کہتی ہیں، تذکرہ نگار کیا کہتے ہیں، رائٹرز کیا کہتے ہیں، مورخین کیا کہتے ہیں۔ میں چیدہ باتیں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن ولادت میں کافی اختلاف ہے۔ ایک قول 522 ہجری کا ہے کہ آپ 522 ہجری میں اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ایک قول 527 کا ہے، ایک قول 533 ہجری کا ہے، ایک قول 535 ہجری کا ہے، ایک قول 537 ہجری کا ہے، اور ایک قول 520 ہجری کا ہے۔ اچھا، دوران مطالعہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ دو قول
520 ہجری اور 537 ہجری. تو اہل علم کی کچھ آرا یہ ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 520 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن اکثریت جو مورخین کی ہے وہ اس طرف گئی ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 رجب المرجب شریف 537 ہجری میں بروز پیر صبح صادق کے روح پرور اجالے میں اس دنیا میں جلوگر ہوئے. آپ کی ولادت مبارکہ قصبہ سنجر میں ہوئی، جو سجستان میں واقع ہے. اس سجستان کو آج کے دور میں دیکھتا ہوں کہ سیستان کہا جاتا ہے، اور کبھی آپ اخبار پڑھتے ہوں گے تو بعض لوگوں کے نام کے آگے سیستانی لکھا ہوا آپ دیکھتے بھی ہوں گے. حضور غریب نواز پر جو کتابیں لکھی گئیں اس میں غریب نواز کے نام کے آگے سنجیری ضرور لکھا گیا. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ بعض نے کہا کہ آپ کا اصل نام معین الدین تھا، بعض نے کہا کہ آپ کا اصل نام حسن تھا. چونکہ سید زادے تھے اس لیے لوگ آپ کو سید حسن کہا کرتے تھے، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ پورا نام خواجہ صاحب کا سید معین الدین حسن تھا. یہ پورا نام تھا حضور غریب نواز کا. اچھا، ہم جو تقریر کرنے والے لوگ ہیں ہماری زبان پہ غریب نواز بھی رہتا ہے، معین الدین بھی رہتا ہے، سلطان الہند بھی رہتا ہے، سید حسن بھی رہتا ہے. تو اس طرح یہ نام زبان پر ہماری جاری ہیں. حضور غریب نواز نجیب الطرفین سید زادے ہیں. نجیب الطرفین کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جانب سے سید زادے ہیں. دھیان رکھیے گا، والد محترم کی طرف سے بھی سید زادے ہیں اور والدہ مہرباں کی طرف سے بھی سید زادے ہیں. والد محترم کی طرف سے حسینی سید زادے ہیں اور والدہ مہرباں کی طرف سے حسنی سید زادے ہیں. اچھا، کئی بزرگ ہیں جو نجیب الطرفین سید زادے ہیں. مثلا مرشد پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نجیب الطرفین سید زادے ہیں. والد ماجد کی طرف سے غوث پاک حسنی سید زادے ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسینی سید زادے ہیں. اچھا، یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ امام مہدی جب اس دنیا میں آئیں گے تو وہ حسنی سید زادے ہوں گے. اچھا، اب ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے والے. ہم سید زادہ حسنی ہو یا حسینی ہو، ہم کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہمارے نزدیک رسول اللہ علیہ السلام کے شہزادوں میں کوئی فرق نہیں ہے. رسول اللہ علیہ السلام کے شہزادے، رسول اللہ علیہ السلام کے گھر والے، اہل بیت، یہ ہماری جانوں سے زیادہ عظیم ہے، ہمارے ماں باپ کی جانوں سے زیادہ عظیم ہے. ہمیں تو ہمارے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی نے یہ سکھایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر. تو ہم لوگ کوئی فرق نہیں کرتے.
تو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو بتاؤں کہ حضور غوث پاک سے رضی اللہ عنہ غریب نواز کے دو رشتے ہیں، یہ آپ کے علم میں رہنا چاہیے۔ ایک رشتے میں غوث پاک غریب نواز کے ماموں ہوتے ہیں، اور ایک رشتے میں غوث پاک غریب نواز کے خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں۔ یہ دو رشتے ہیں۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام سید غیاث الدین تھا، اور والدہ ماجدہ کا نام ام الورا مہنور بی بی تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن خطابات سے نوازا گیا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج دنیا آپ کو ہند الولی کے نام سے بھی یاد کرتی ہے، عطائے رسول کے نام سے بھی یاد کرتی ہے، خواجہ خواجگان کے نام سے بھی یاد کرتی ہے، بزرگ غریب نواز کے نام سے بھی یاد کرتی ہے، سلطان الہند کے نام سے بھی یاد کرتی ہے، اور نائب رسول فی الہند کے نام سے بھی یاد کرتی ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آگے جو القابات اہل علم نے استعمال فرمائے، علماء کی جماعت نے، وہ بھی پڑھنے سننے کے قابل ہے۔ معین الحق آپ کو کہا گیا، معین ملت بھی آپ کو کہا گیا، قطب دورہ بھی آپ کو کہا گیا، قدوۃ الاولیاء بھی آپ کو کہا گیا، آفتاب جہاں بھی آپ کو کہا گیا، پناہ بے کساں بھی آپ کو کہا گیا، وارث الانبیاء وارث انبیاء والمرسلین بھی آپ کو کہا گیا، محب اولیاء زماں بھی آپ کو کہا گیا، مخزن معرفت بھی آپ کو کہا گیا، برہان الاصفیہ بھی آپ کو کہا گیا۔ اہل علم کی زبان ہوتی ہے، تو یہ خطابات اور القابات آپ کے لیے استعمال کیے گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، جس پرنور اور درخشاں صبح کو معین الدین حسن کی فرحت افزا ولادت ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ ہمارا گھر مرقع نور بن گیا، مسجع نور بن گیا۔ میں نے اپنے ارد گرد بہت سی نورانی صورتیں دیکھی، تھوڑی دیر کے بعد وہ منظر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے نومولود بچے یعنی اپنے بیٹی کی طرف جب نظر کی، تو میں یہ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ میرے شہزادے حالت سجدہ میں تھے۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے بھی پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، اور حضور غریب نواز نے بھی پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، میں نے محبت سے پیار سے غریب نواز کو اٹھایا اور اپنی گود میں لے لیا۔ پھر پردے کے پیچھے سے کسی کہنے والے نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بی بی مہنور مبارک ہو، آج آپ کے گھر معین الدین کی ولادت ہوئی ہے۔ ہم لوگ اس دور کے اقطاب و ابدال ہیں، یعنی قطب کی جمع اقطاب و ابدال ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معین الدین کی پیدائش کی مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ سوچیں آپ کہ حضور غریب نواز کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے۔
کہ اپنے دور کے اقطاب و ابدال آ گئے مبارکباد پیش کرنے کے لیے. کتنا بلند درجہ ہے. اللہ اکبر. اور سنیے آپ، غریب نواز کی والدہ مہرباں فرماتی ہیں کہ جس وقت معین الدین حسن کے جسم میں روح ڈالی گئی تو اس وقت سے لے کر پیدائش تک میں رات سے لے کر صبح تک اپنے شکم سے، اپنے پیٹ سے کلمہ طیبہ کے ذکر کی آوازیں سنا کرتی تھی کہ میرے شہزادے، میرے بیٹے معین الدین حسن میرے پیٹ میں بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے، کلمہ طیبہ کی آواز سن. اللہ اکبر. والدہ ماجدہ فرماتی ہے جب معین الدین حسن اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالی نے خیر و برکات کے دروازے کھول دیے اور ہمارے گھر میں خیر و برکت کی فراوانی ہو گئی اور ہمارے دل اطمینان اور سرور سے معمور ہو گئے، لبریز ہو گئے، ہمارے گھر میں برکتیں آ گئی. اللہ اکبر. فرماتی ہیں کہ غریب نواز یہ بچپن ہی سے غریب نواز تھا، غریبوں کو نوازنے والے. آج بھی کوئی غریب نواز کی مزار پہ چلا جائے، خدا کی قسم آج بھی غریب نواز نوازتے ہیں، نوازتے ہیں، عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے آپ، والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب عمر شریفہ 3 سال کی ہوئی نا تو معین الدین حسن کیا کرتے، گلی میں سے اپنے ہم عمر بچوں کو لے کر گھر آتے، دسترخوان بچھاتے، ان کے سامنے کھانا رکھتے، خود نہیں کھاتے بلکہ ان بچوں کو کھلاتے. جب بچے کھانا کھا لیتے اور وہ آسودہ ہو جاتے، یعنی بچوں کے جب پیٹ بھر جاتے، تو میں اپنے بچے کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھا کرتی تھی. تو یاد رکھیے جو حقیقی اللہ والے ہوتے ہیں نا انہیں کھلانے میں مزہ آتا ہے. اور آج بھی الحمدللہ آپ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پہ چلے جائیں، عالم شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پہ چلے جائیں، یہ نوری شاہ بابا کے مزار شریف پہ چلے جائیں، الحمدللہ آپ خالی پیٹ نہیں آئیں گے، خالی پیٹ نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کا دستور یہ ہے کہ ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. اللہ اکبر. تو جو بھی آتا ہے الحمدللہ اس کو نوازتے ہیں. حضور غریب نواز کی جب پیدائش ہوئی، ولادت مبارکہ ہوئی، تو تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ آپ کے جد کریم یعنی آپ کے دادا حضور وصال فرما گئے تھے. آپ کی پیاری دادی جان حیات تھی اور دادی جان اپنے پوتے پر فدا تھی. زندگی کے 5 سال غریب نواز نے اپنی دادی جان کو دیکھا اور پھر دادی جان کا وصال ہو گیا. والدین آپ کے ایک تو دونوں سید ہیں اور دونوں حافظ قرآن. والد ماجد بھی حافظ قرآن، والدہ ماجدہ بھی قرآن کی حافظہ. اللہ اکبر. والد ماجد بھی قرآن مجید و فرقان حمید کی شاندار تلاوت فرماتے اور والدہ ماجدہ بھی قرآن مجید و فرقان حمید کی شاندار تلاوت فرماتے. تو تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید کا یہ فن غریب نواز کو اپنے والدین سے ورثے میں ملا تھا. اب دیکھیں نا، بچہ جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہی بچہ کرتا ہے. بچہ دیکھتا ہے باپ موبائل میں لگا ہوا ہے، ماں موبائل میں لگی ہوئی ہے، بچہ بھی وہی کرتا ہے. پہلے تو کہتے تھے نا کہ ماں کے پیٹ سے کون سیکھ کے آتا ہے،
آج کے بچوں کو دیکھ کے لگتا ہے یہ موبائل چلانا ماں کے پیٹ سے ہی سیکھ کے آتے ہیں۔ آپ کو وہ فنکشن معلوم نہیں ہوں گے موبائل کے جو ہمارے بچوں کو معلوم ہے، لیکن ہم بچوں کا دماغ خوش ہوتے ہمارا بچہ موبائل چلا رہا ہوتا ہے، دیکھو اتنی عمر میں موبائل چلا رہا ہے، فخر سے بتا رہے ہوتے۔ نہیں لوگوں، اس دماغ کو پوزیٹو وے میں استعمال کرنا چاہیے ہمیں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچے کے اندر اتنی صلاحیت ہے تو آپ بچوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں کیوں نہیں یاد کراتے؟ آپ یاد کرائیں۔ الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ سے جلدی آپ کا بچہ قرآن کی کئی صورتیں یاد کر لے، اور اگر آپ نے صحیح توجہ دے دی تو بچہ اور بچی آپ کے بھی حافظ قرآن بن جائیں۔ لیکن ہمارے اندر پتہ نہیں کیوں یہ چیز نہیں ہے، ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ دیکھیے زندگی کا حاصل انسان کے کیا ہوتا ہے؟ اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اگر بچے سیدھے راستے پر چل رہے ہوں اور محلے والے جب تعریف کرتے ہیں کہ یار آپ کا بچہ تو ہم نے دیکھا بڑا نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، مسجد میں دکھائی دیتا ہے، مجھے بتاؤ ماں باپ کا کتنا خون بڑھتا ہوگا۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو ضائع نہ کریں۔ جب آپ دیکھیں کہ بچوں کے اندر یہ صلاحیت ہے تو اپنے بچوں کو قرآن مجید یاد کروائیں، حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، تاکہ آپ کا بچہ بھی دین اسلام کی خدمت کر سکے۔ یہ سوچ، یہ سمجھ، یہ فکر آپ کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بھائیوں کا ذکر کیا تذکرہ نگار نے، تذکرہ نگاروں نے، اور ایک بہن کا بھی ذکر کیا، لیکن ان کے اسماء گرامی کیا تھے، نام کیا تھے، اس پر تذکرہ نگار خاموش ہیں۔ اتنا ملتا ہے کہ آپ کے ایک بھانجے تھے حضرت علی سنجری، جو غریب نواز کے مرید بھی ہوئے اور پھر غریب نواز نے انہیں خلافت بھی عطا فرمائی۔ یہ اتنا ذکر ملتا ہے، باقی آپ کے بھائیوں کا، آپ کی ہمشیرہ کا نام اور دیگر واقعات کتابوں میں نہیں ملتے۔ حضور غریب نواز کی زندگی کے ایام بڑے شاندار طریقے سے گزر رہے تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ غریب نواز، اس کی وجہ یہ تھی کہ غریب نواز کے والد محترم کا ایک باغ تھا بڑا وسیع العریض، جو پھلوں سے لدا ہوتا تھا، اور یہ پھل درخت سے اترتے تھے، فروخت ہوتے تھے، بازار میں اس کو لے جایا جاتا تھا، تو اس سے آمدنی حاصل ہوتی تھی۔ اچھا، طریقہ کار یہ تھا والد ماجد کا آپ کے کہ جو آمدنی آتی اسے دو حصوں میں تقسیم فرما دیا کرتے، ایک حصہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے اور ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھتے۔ اس سے گزر اوقات آپ کے گھر کی ہو رہی تھی۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں غریب نواز کی عمر شریفہ، ایک روایت یہ ہے کہ جب 11 سال کی ہوئی، اور ایک روایت 12 سال کی بھی ہے، ایک 14 سال کی بھی ہے، ایک 15 سال کی بھی ہے۔ زیادہ تر علماء کو میں نے، علماء کرام کو 15 سال کا لفظ استعمال کرتے ہوئے سنا ہے کہ غریب نواز کی عمر شریفہ جب 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں 15 سال، ایک امیجن کریں آپ، 15 سال کا بچہ کتنے قد کا ہوگا؟ 15 سال کی عمر شریفہ، پیچھے دو بھائی ہیں چھوٹے اور ایک بہن ہے، والدہ مہرباں ہے۔ دیکھیں، مرنا سب نے ہے، جانا سب نے ہے، لیکن میں، کیونکہ ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ ابھی ادھر نکاح پڑھاتے ہیں تو پتہ چلا کہ جنازہ آ گیا، جنازہ پڑھانا ہے۔ بعض مرتبہ نکاح دن میں 3-4 ہوتے ہیں تو جنازے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو بعض اموات ایسی ہوتی ہیں جب میں معلوم کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، تو وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ مثلاً
کسی کے بچے اگر چھوٹے ہیں اور باپ کا انتقال ہو جائے، اب اس بیوہ عورت کے لیے اس معاشرے میں جس میں ہر نگاہ میں ہوس بھری ہوئی ہے، اس کے لیے زندگی گزارنا یہ معاشرہ کتنا مشکل کر دیتا ہے، آپ کو پتا ہے نا؟ ہر نگاہ اس کی طرف اٹھنے لگ جاتی ہے۔ لوگوں کبھی یہ سوچو کہ ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم دنیا سے چلے گئے اور ہماری بیوی کو کوئی اس طرح سے گورنے لگ جائے بری نظروں سے، مجھے بتاؤ کہ کیا کیفیت ہے، کیا معاملہ ہوگا اگر وہ سارے معاملات آپ کو دکھائے جائیں۔ تو بیوہ عورت کا زندگی گزارنا بڑا مشکل بنا دیا ہمارے معاشرے نے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، محنت کرتی ہے، جد و جہد کرتی ہے، اور کہاں کہاں وہ نوکریاں نہیں کرتی، کپڑے وہ دھوتی ہے، برتن وہ دھوتی ہے، سارے کام کرتی ہے تاکہ میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو، میرے بچے بڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اگر بچے چھوٹے ہوں اور ماں کا انتقال ہو جائے، پھر بھی بچوں کے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ شوہر تو دوسری شادی کر لے گا، آپ کو تو دوسری بیوی مل جائے گی، لیکن بچوں کو دوسری ماں کہاں سے ملے گی؟ مجھے یہ بتائیے۔ بعض لوگ جب طلاق دے دیتے ہیں اپنی بیویوں کو اور ان کے گھر میں بچے ہوتے ہیں، اب دیکھیے آپ، بچے تو بکھر جاتے ہیں۔ آپ نے تو دوسری شادی کر لی، عورت لے آئے، لیکن ان بچوں کی ماں کہاں گئی؟ بچے یہ سوال پوچھتے ہیں نا۔ تو خدا کے لیے جب بھی غصہ آئے تو اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، شریعت نے تعلیم فرمایا۔ بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں، غسل کر لیں، یا گھر کے باہر چلے جائیں۔ یہ طلاق کے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ آپ تو غصے میں 3 الفاظ نکال دیں گے اپنی زبان سے، لیکن پیچھے بچوں کی زندگیاں خراب ہو جائیں گی، ان کے سر پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا وصال ہو گیا۔ اب ماں ہوتی ہے۔ دیکھو، ماں جب ہمت فراہم کرتی ہے نا، ماں جب محبت کے ساتھ سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، ماں جب محبت کے ساتھ پیٹھ ٹھپکتی ہے، تو ماں چٹانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ فراہم کر دیتی ہے، ماں طوفانوں سے لڑنے کی طاقت فراہم کر دیتی ہے۔ ماں صرف اتنا کہہ دے، میرے بچے جا تو کر، میں تیرے پیچھے ہوں، آپ دیکھیں کہ انسان میں کتنی طاقت آ جاتی ہے، کتنی قوت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ والدہ ماجدہ نے غریب نواز کو اپنے سامنے بٹھایا اور فرمانے لگی، معین الدین حسن، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان آیا ہے ایک وقت کے لیے اور اسے دنیا سے جانا ہے، تم پریشان نہ ہو، زندگی کے یہ مشکل ایام بھی گزر جائیں گے۔ میرے بیٹے، تمہارے والد محترم ایک باغ چھوڑ کے گئے ہیں، پنچکی بھی ہے، کچھ نقدی رقم بھی ہے۔ وہ باغ ہمارا بہت اچھا چلتا ہے، اس پہ پھل لگتے ہیں، فروخت ہوتے ہیں۔ اب اس باغ کی ذمہ داری، اس کی دیکھ بھال، یہ تمہارا کام ہوگا۔ تم الحمدللہ نماز پڑھتے ہو صبح کی۔ اچھا، غریب نواز جب تھوڑے بڑے ہوئے تھے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تو والد محترم کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اور محلے کے بوڑھے جب دیکھتے تو آپس میں کہتے، تم دیکھنا کہ ایک وقت آئے گا سید غیاث الدین کے اس بچے کو اللہ بلند مقام عطا فرمائے گا، بہت عزتیں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تم نماز تو پڑھتے ہو میرے بچے، میں تمہیں ناشتہ دوں گی،
اور تم نے باغ میں جانا ہے، ملازمین ہیں وہاں پر، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ہم نے تمہاری اچھی تربیت کی ہے، بڑے پیار محبت سے پیش آنا ہے۔ تو آج غریب نواز کا پہلا دن ہے والد محترم کے بغیر۔ حضور غریب نواز باغ میں داخل ہوئے، ملازمین کو سلام کرنے میں پہل کی، سب نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے پورے باغ کا معائنہ کیا، کیونکہ اب ذمہ داری کندھوں پر ہے کہ کوئی جانور نقصان نہ پہنچائے باغ کو، کوئی پرندہ نقصان نہ پہنچائے، جو چھوٹے پودے ہیں پانی اس میں ہے یا نہیں ہے، یہ ساری دیکھ بھال غریب نواز کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے۔ ایک دن غریب نواز نے محسوس کیا کہ میرے آنے سے پہلے ہی کوئی باغ کو صاف کر جاتا ہے، اور نگاہوں سے بھی دیکھا کہ درخت سے پھل ٹوٹتے ہیں لیکن توڑنے والے دکھائی نہیں دیتے۔ ایک جگہ پر وہ پھل جمع بھی ہوتے ہیں لیکن جمع کرنے والے دکھائی نہیں دیتے۔ تو غریب نواز نے ایک روز اپنی والدہ مہربان سے کہا، امی جان ایسا ایسا معاملہ ہے اور ایک رات مجھے باغ میں رکنا پڑے گا۔ امی جان نے اجازت دی۔ حضور غریب نواز ٹھہر گئے۔ حضور غریب نواز کی یہ عادت شریفہ رہی کہ غریب نواز جب کام سے فارغ ہوتے تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو غریب نواز تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہو گئے۔ دوران تلاوت آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پھل ٹوٹتے ہیں، توڑنے والے دکھائی نہیں دے رہے، جمع ہوتے ہیں، جمع کرنے والے دکھائی نہیں دے رہے۔ تو آپ نے اس باغ میں ایک صدا لگائی، ایک آواز دی۔ آپ نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں جو میری اتنی خدمت کرتے ہیں؟ دوستوں کو اپنے دوست سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، سامنے آ کر کے شکریہ کا موقع دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہنا تھا کہ 6 لمبے لمبے قد کے انسان غریب نواز کی طرف بڑھتے ہوئے آئے۔ آتے ہی انہوں نے سلام کیا، غریب نواز نے سلام کا جواب دیا۔ فرمانے لگے، آپ کون لوگ ہیں جو میرے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، میرا کام کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، معین الدین حسن، ہم قوم جنات میں سے ہیں، قوم جنات میں سے۔ بات یہ ہے کہ جب سے آپ آئے ہیں اور آپ جب فارغ اوقات میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ اتنا شاندار قرآن پڑھتے ہیں کہ ایک ایک لفظ قرآن کا سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کی تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید کرنے کی وجہ سے، اور ہم جو سنتے ہیں اس وجہ سے، ہماری تلاوت قرآن میں جو غلطیاں تھیں ہم نے اسے درست کر دیا ہے۔ تو اب اس طرح ایک رشتہ ہو گیا استاد و شاگرد کا۔ آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں۔ تو اگر شاگرد اپنے استاد کی خدمت کر لے تو اس میں شکریہ کی کون سی بات ہے؟ حضرت غریب نواز فرمانے لگے، نہیں، میرے آقا کی تعلیم یہ ہے کہ جو تم پر احسان کرے تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ اور وہ کہا گیا نا، جو انسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اب یاد رہے، اب میرے اور آپ کے درمیان میں پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو غریب نواز 15 سال کی عمر میں جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی ایک روز نماز پڑھ، ایک سانپ اوپر سے گرا،
اور آپ کے جسم کو لپیٹتے ہوئے، یعنی جس طرح اس کی چال ہوتی ہے اس طرح حرکت کرتے ہوئے نیچے اترا۔ غوث پاک نے جب نماز ختم کی تو سامنے دیکھا کہ جن کھڑا ہوا۔ فرمایا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا میں وہی سانپ ہوں، اصل میں ہوں میں جن، لیکن میں نے سانپ کی شکل اختیار کی، آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا۔ کئی بزرگوں کا امتحان لیا، وہ نماز چھوڑ کے چلے گئے، نماز توڑ کے چلے گئے، لیکن آپ کے تو کوئی روا بھی کھڑا نہیں ہوا، کوئی بال بھی کھڑا نہیں ہوا۔ فرمانے لگے عبد القادر صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ والوں کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اب جنات سے گفتگو فرمایا کرتے اور یہ معاملات چل رہے تھے۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور غریب نواز اپنے باغ میں مصروف تھے، دیکھا اچانک ایک بزرگ سفید لباس زیب تن فرمائے، سفید ریش مبارکہ، داڑھی مبارکہ، سفید امامہ شریف ہے، غریب نواز کے بالکل برابر میں کھڑے۔ اب غریب نواز میں وہ حیرت، یہ کس دروازے سے آیا؟ بہرحال تربیت والدین نے شاندار کی، سخت دھوپ ہو رہی تھی، عرض کی حضور دھوپ بہت ہے، آپ چھاؤں میں آئے۔ ایک درخت کی چھاؤں میں لے گئے، چادر لے کر کے آئے، چادر بچھائی، چادر بچھانے کے بعد عرض کی حضور آپ تشریف رکھیے۔ وہ بزرگ رونق افروز ہو گئے، عرض کی حضور میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا۔ تو اپنے باغ میں گئے، انگور کا ایک خوشہ توڑا اور مٹی کے پیالے میں ٹھنڈا پانی لیا، اور یہ دونوں چیزیں ان بزرگ کے سامنے لے کے کھڑے ہو گئے۔ اب ان بزرگ نے ایک انگور توڑا خوشے میں سے اور اس کو چبانا شروع کیا، اور چباتے چباتے فرمانے لگے مجھے اس انگور میں سے ام الورا ماہنور بیوی کی تربیت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز حیران کہ کچھ مجھ سے نہیں پوچھا، میری والدہ کا نام درست بتایا۔ دوسرا انگور توڑا، اسے چبانا شروع کیا، اور چباتے ہوئے فرمانے لگے مجھے اس انگور سے سید غیاث الدین کے زہد کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انگور توڑا اور چبانا شروع کیا، اور چباتے ہوئے فرمانے لگے مجھے اس انگور سے معین الدین حسن کے اخلاص کی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک انگور توڑا، چبانا شروع کیا، فرمایا اس انگور سے تو مجھے چشت کی شادابی محسوس ہو رہی ہے۔ اب غریب نواز میں وہ حیرت، عرض کی حضور آپ میرے بارے میں اتنا جانتے ہیں، لیکن کچھ باتیں میں پوچھوں؟ آپ کی اجازت ہو میں کچھ سوال کروں؟ کہاں کرو، یہ بتائیے آپ کون ہیں، اور یہ چشت کیا ہے، یہ سلسلہ چشتیہ کیا ہے، یہ کیا آپ باتیں ارشاد فرما رہے تھے؟ وہ فرمانے لگے میرا نام ابراہیم قندوزی ہے، لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ میں اپنے مرشد حاجی شریف زندنی کا دیوانہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ ان کے ارشاد کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہی کا دن وہ مبارک دن ہے کہ میرے جذب کی آنکھ پر سلوک کا ابر کرم کھل کر برسے گا۔ میرے پیر و مرشد نے میری نس نس میں آگ بھڑکا کر مجھے ایک چیز عطا کی تھی، اور فرمایا تھا جب اسے کھا لو گے تو سکون مل جائے گا، لیکن ہاں یاد رکھنا اسے اکیلے نہیں کھانا،
मोइन उद्दीन हसन को तलाश करते रहना। जब मोइन उद्दीन हसन मिल जाए तो आधा खुद खाना, आधा मोइन उद्दीन हसन को खिलाना। हुजूर, ये हाजी शरीफ जंदनी कौन है? ये चिश्त क्या है? ये सिलसिला चिश्तिया क्या है? मुस्कुरा के फरमाने लगे, इसी राज को जानने के लिए तो तुम पैदा हुए हो और अनकरीब तुम जान लोगे कि चिश्त किसको कहते हैं, सिलसिला चिश्तिया क्या है, हाजी शरीफ जंदनी कौन है। अल्लाह अकबर। उसके बाद थैले में हाथ डाला और एक खल्ली का टुकड़ा निकाला। अब खल्ली का टुकड़ा ये नौजवान तो समझेंगे मुश्किल से, तो मैं आसान कर देता हूं। चले, रोटी का टुकड़ा निकाला, उसे 2 हिस्से में तकसीम किया, आधा गरीब नवाज को अता फरमाया, आधा खुद ने तनावुल फरमाया। अल्लाह अकबर। जब हजरत गरीब नवाज ने उसे चबाना शुरू किया, अब अंदर की दुनिया में इनकलाब पैदा होना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। जब गरीब नवाज ने वो खल्ली का टुकड़ा खा लिया और जब इब्राहिम कंदूजी की तरफ देखा तो वो नजरों से ओझल थे। वो तो अपने हिस्से का एक काम करने आए और वो काम करके चले गए। अब गरीब नवाज का दिल बाग में नहीं लग रहा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, मैं दोबारा उस चेहरे को देखूं, मैं दोबारा उस मुबारक सूरत को देखूं। अल्लाह अकबर। मां मां होती है ना, किसी का बच्चा अगर नाबीना भी हो तो मां उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझती है। किसी का बच्चा अगर गूंगा भी हो, मां समझती है कि इसे क्या चाहिए। हमें तो ऐसा लगता है हमारे सामने आ कर रहा, लेकिन मां समझती। तो एक रोज वालिदा मेहरबान ने बिठाया अपने सामने, फरमाने लगी, सैयद हसन, क्या बात है, क्यों परेशान? मैं देख रही हूं 5-6 दिनों से तुम्हारी कैफियत बदली हुई है। तो सारे वाकयात मिनो अन जैसे हो रहे थे वैसे अर्ज कर दिए। तो अम्मी जान ने पूछा, अब चाहते क्या हो? अब देखिए, आप जवाब सुनिए। अम्मी जान, मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूं, मैं आलिम दीन बनना चाहता हूं और आलिम दीन बनकर मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूं। यही सोच होनी चाहिए। अगर ये सोच हो कि मैं आलिम दीन बन के मशहूर होना चाहता हूं, मशहूर हो जाओगे लेकिन आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। मैं आलिम दीन बन के नोट पीटना चाहता हूं, नोट मिल जाएंगे, जलसे वाले पैसे दे देंगे, लेकिन चले जाओगे तो पीछे मां बहन की गालियां भी ऐसे ही देंगे कि क्या सुना के गया हमें, इतना पैसा लेके चला गया, गालियां भी देंगे। तो अगर कामयाब होना है दुनिया और आखिरत, तो ये जहन अपने दिमाग से ये सोच निकालनी होगी। इस नीयत से पढ़ो कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खिदमत करूंगा। खुदा की कसम, अल्लाह सब कुछ देगा। मेरा दौरे हदीस में मेरे उस्ताद मोहतरम अलैहि रहमा फरमाया करते थे, शाह साहब, दीन का काम इखलास से करना, अल्लाह तुम्हें वहां से खिलाएगा जहां से परिंदों को खिलाता है। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि इन्होंने, इनके वालिद ने, इनके नाना ने दीन के नाम पे 1 रुपया भी कमाया हो। कोई नहीं कह सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से मैं हर वक्त दुआ करता हूं, वो अपना मोहताज रखे, किसी और का मोहताज ना करे। अल्लाह अकबर। मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूं। वालिदा माजिदा ने कहा, फिर क्या ख्याल है? कहा, मैं समरकंद जाना चाहता हूं, मैं बुखारा जाना चाहता हूं। ये उस वक्त इल्म दीन के मराकिज थे। जाओ। किसने रोका है मेरे बेटे? अम्मी जान, बाग का क्या होगा? जिससे हमारा घर चलता है, फिर बाग का क्या होगा? वालिदा माजिदा भी तो गरीब नवाज की वालिदा है।
फरमाने लगी, बेटा सैयद हसन, जिस इस्लाम के बाग की देखभाल के लिए तुम निकल रहे हो ना, मेरे बच्चे उस बाग पर तो ऐसे हजारों बाग कुर्बान है। जाओ, जाकर के इल्म दीन हासिल करो। अल्लाह अकबर। आज अगर कोई बच्चा कहे मैं इल्म दीन पढ़ना चाहता हूं, घर वाले रुकावट बनते हैं, बहन भाई रुकावट बनते हैं, बाज मर्तबा तो मां बाप रुकावट बनते हैं। दीन पढ़ेगा, मुल्ला बन के क्या करेगा? कोई तुझे लड़की भी नहीं देगा। मौलवी बन के क्या करेगा? तेरा रिश्ता भी नहीं होगा। जाके पूछ इमाम मस्जिद से कि उसकी उनकी तनख्वाह कितनी है। वो आके पूछता है 15,000, 20,000, बड़ी तीर मार लो तो 25,000। बस कोई रिश्ता देगा इसमें तुझे? बच्चों को पालेगा, 4-5 बच्चे हो गए। घर देख, एक कमरे का घर है, 5 बच्चों समेत इसमें कैसे रहेगा? घर वाले आकर के खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। मैं हैरान होता हूं कि एक तरफ कहते हैं कि भूखा मर जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ कहते हैं ये जो मौलवी होते हैं ना, ये खाते बहुत हैं। तो ये तो आपकी ये बात तो हैरान कर देने वाली है ना। आप कहते हैं मौलवी बनेगा तो भूखा मर जाएगा, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि यार ये मौलवी खाते बहुत है। अल्लाह अकबर। वो अफ्रीका में एक मुझसे कहने लगा, शाह साहब ये मौलवी लोग मुर्गे बहुत खाते हैं। मैंने कहा सुबह उठ के अजाने भी तो हम ही देते हैं, तू और तेरा बाप तो सो रहे होते हैं। तो इनको टकरता नहीं है ना कोई ऐसा, और जब टकर जाए तो फिर इन्हें पता है कि जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। दीन की अपनी बरकतें हैं। देखें मैं आपको बताऊं, अगर जो बाप बैठे हुए हैं जिनको अल्लाह ने औलादे दी हैं, पहले तो मैं उनसे कहूंगा अपने एक बच्चे को आलिम दीन जरूर बनाए, हाफिज कुरान जरूर बनाए। और दूसरी बात ये कि साहब खाएगा कहां से, कमाएगा कहां से, जिंदगी कैसे गुजारेगा? जो रब, जिस रब ने तुम्हें खिलाया, जिस रब ने तुम्हें पिलाया, वही रब खिलाएगा, वही रब पिलाएगा। देखो तारीख उठाओ, इस दुनिया में डॉक्टरों ने खुदकुशियां की हैं, इंजीनियर्स ने खुदकुशियां की हैं, साइंसदानों ने खुदकुशियां की हैं, बिजनेसमैन अफराद ने खुदकुशियां की हैं। इस दुनिया में मुझे तारीख बताओ, 1000 साल की तारीख चलो उठा के बताओ, किसी आलिम दीन ने खुदकुशी की हो? मुझे बताओ, किसी आलिम दीन ने खुदकुशी की? अभी महंगाई आप देखें आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गई। किसी जुमे में खड़े होकर के किसी मौलवी या खतीब ने कहा हो मेरी तनख्वाह बढ़ाएं आप, मेरे पैसे बढ़ाएं आप? नहीं कहा आपसे। बात यह है आप दुनिया का काम कर रहे हैं और ये उलमा दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह इनकी तनख्वाह में इतनी बरकत पैदा फरमा देता है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप तसव्वुर नहीं कर सकते उसका। इतनी बरकत पैदा फरमा देता है अल्लाह तबारक व तआला। हम देखें दुनिया घूमते हैं, अब तो घूमा इतना कि थक गए, जाएं कहां। लोग तरसते हैं अमेरिका जाने के लिए, तरसते हैं लोग कनाडा जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए लोग तरसते हैं। और पंजाब के लोग तो खास तौर पर, वहां तो एक क्रेज है यूरोप जाने का। यानी अगर किसी की बहन का बेटा चला गया, वो अपने बेटे को ताने देती है मां, वो यूरोप चला गया तू क्यों नहीं जाता। फिर ये ईरान से टर्की और फिर सफर करते हैं। एक बच्चा मुझे वहां मिला जर्मनी के अंदर, वो कहने लगा शाह साहब 29 दिन तक मैंने रोटी की शक्ल नहीं देखी और मेरी गाड़ी पर फायरिंग हुई। मेरे गांव का एक साथी जो मेरे साथ था वो उस फायरिंग में मारा गया। हमने रास्ते में उसकी कब्र बनाई और हम आगे बढ़े और बड़ी मुश्किल से हम यहां पर आकर के पहुंचे। यूरोप दुनिया तरसती है, लेकिन यह दीन की बरकत आप देखें। अल्लाह अकबर। दुनिया तो तरसती है जाने के लिए, इधर चले जाएं उधर चले जाएं,
اور ادھر ہم سوچتے ہیں یار اپنا ہی ملک ٹھیک ہے، بھائی ادھر ہی بیٹھ کے دین کا کام کرتے رہو، تھوڑا بہت جو بھی ہے، بس اپنا ملک ہے۔ لیکن لوگ ترستے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ دین کی برکتیں ہیں، جہاں لوگ اتنی مشکل سے پہنچتے ہیں، دین کی برکت سے ہم آسانی سے پہنچ جاتے ہیں، بہت آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے۔ تو دین کے کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، یہی بچے آپ کے کام آئیں گے۔ دیکھیں نا، آپ مثال کے طور پر آپ کے 2 بچے ہیں، ایک کو تو آپ نے عالم دین حافظ قرآن سب بنایا، اور ایک بچے کو آپ نے اے لیول کرا کے باہر بھیج دیا، وہ انگلینڈ میں پڑھتا ہے یا کہیں اور پڑھتا ہے۔ اب آپ کا آخری وقت ہے، کہتے ہیں بلاؤ صاحب بچے کو، بچہ آ گیا پڑھ کے۔ اب باپ کہتا ہے میرا آخری وقت ہے، روح نکلنے والی ہے، میں نے علماء سے سنا ہے کہ سورہ یاسین جب پڑھی جائے تو روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، سورہ یاسین پڑھو۔ وہاں کے پھاڑ کے باپ کو دیکھ رہی ہوتا جیسے اس کی روح نکلنے والی۔ سورہ یاسین کس کو کہتے ہیں؟ سورہ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ سورہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ نہیں پتہ اس کو۔ تو جس بچے پر آپ نے اتنا پیسہ لگایا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، یہ بچہ کس کام کا؟ اور جس بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنایا، باپ کہتا ہے بیٹا میرے پاس سورہ یاسین پڑھو، وہ کہتا ہے ابا جان سورہ یاسین کیا، پورا قرآن مجید میں پڑھ دیتا۔ تو کون سی اولاد کام آئی آپ کے؟ یہی اولاد کام آئی کہ جس بچے کو آپ نے دین پڑھایا۔ تو خدا کے لیے دنیا کے پیچھے اتنا مت بھاگو، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اور جب عالم دین بناؤ تو اس کی عزت کرو کہ وہ عالم دین ہے۔ حافظ قرآن بناؤ تو اس کی عزت کرو کہ وہ قرآن مجید و فرقان حمید کا حافظ ہے۔ اور اگر 4-5 بھائی ہیں تو اپنی طرف سے اس کی مدد کریں، اس کو ڈی گریڈ نہیں کرو۔ تم کیا پیسے لے کر کے آتے ہو؟ 15,000 سے گھر چلے گا؟ 20,000 سے گھر چلے گا؟ 25,000 سے گھر چلے گا؟ تم کیا پیسے لے کر کے آتے ہو؟ اسے ڈی گریڈ نہ کرو خدا کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، وہ ایک جنگ لڑ رہا ہے جو بڑی طویل جنگ ہے، اور اس جنگ کا وہ سپاہی ہے، تو اسے میدان میں اتار کر اسے سپورٹ کرو، خدا کے لیے اس کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور یاد رکھو سنی مسلمانوں، اب یہ بڑا وقت آ گیا ہم سنیوں پر۔ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ عالم کی اولاد عالم نہیں بن رہی۔ 25-30 سال پہلے جن علماء کے کراچی میں نام تھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کسی کا بچہ عالم ہو؟ 2-4 افراد مل جائیں گے آپ۔ انہیں میں نے دیکھا ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا میں نے سوٹ بوٹ پہنے ہوئے، یورپ کے اندر ہم فلاں کی اولاد، ہم فلاں کی اولاد، ہم فلاں کی اولاد۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا یہ کہ عوام بھی اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس فیلڈ میں پیسہ نہیں ہے نا۔ جس کام میں پیسہ ہے لوگ وہی بنائیں گے۔ قوالی میں پیسہ ہے، لوگ قوال بنائیں گے۔ وہ کتنا پیسہ ہے؟ 2-2 لاکھ روپے ایک رات کے۔ ایک صاحب ابھی اپنی بچی کی شادی کرنے والے ہیں، بچے کی مجھے بتایا انہوں نے لاہور کے قوال کو بک کیا 52 لاکھ روپیہ، 52 لاکھ روپیہ۔ اللہ اکبر۔ جب آپ گلوکاروں کو، اداکاروں کو، ناچنے گانے والوں کو، قوالوں کو اتنے پیسے دیں گے تو پھر یہ گویے ہی پیدا ہوں گے، علماء کی جماعت تو پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اتنا پیسہ، اتنا پیسہ آپ لٹا رہے ہیں صاحب، اور آپ کے عالم دین، آپ کے علماء مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا پھر جب مناظرہ ہوتا ہے آپ کا مخالفین سے، پھر انہی کو لے کے جاؤ نا جن پر پیسے لٹاتے ہو، پھر علماء کے پیچھے کیوں آتے ہو؟ آئیے صاحب اس سے مناظرہ کرنا، اس نے چیلنج دیا ہے، انہی پر لے کے جاؤ جن کے اوپر پیسے لٹاتے ہو۔ وہ کیا بول سکیں گے؟ اگر کہیں نور و بشر پہ مناظرہ ہو جائے اور کسی نعت خواں کو بٹھا دو، وہ کیا کہے گا؟ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔ یہ دلائل تو علماء کی جماعت دے گی نا، بحث تو علماء کی جماعت کرے گی نا۔ اگر آپ علماء کو ڈی گریڈ کر دیں گے تو مجھے بتاؤ یہ نئے علماء آئیں گے کہاں سے؟ وہ تو کہیں گے یار کچھ ہے ہی نہیں، بس میں بیٹھو تو ملا آگے ہو، ملا پیچھے ہو،
رشتہ داروں میں جاؤ تو ملا آ گیا، بڑا ملا آ گیا، چھوٹا ملا آ گیا. خدا کے لیے علماء کی تحقیر نہیں کر، ورنہ ترسو گے تم ان علماء کرام کے لیے. آج جو علماء کرام آپ کے پاس ہے نا، میں آپ کو بتاؤں جو مشہور علماء ہیں ان کی فوٹو کاپی بھی آپ کے پاس نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر اس علماء کی جماعت کو کچھ ہو گیا، آپ کے پیچھے پھر کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ بچا لے صاحب یہ سارے معاملات کو. اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو عقل عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. حضرت غریب نواز کی والدہ نے کتنا شاندار جواب دیا. میرے بچے جاؤ، اس باغ پر ایسے ہزاروں باغ قربان. اللہ اکبر. اب حضرت غریب نواز اپنے دوستوں، رشتہ داروں، اعزاء، اقربا سب کو الوداع کہتے ہوئے حضرت غریب نواز سمرقند پہنچ گئے. سمرقند میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 553 ہجری میں سمرقند پہنچے. یہاں پر ایک نام تھا حضرت علامہ مولانا حسام الدین صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ بڑے منجے ہوئے استاد تھے اور جو بھی ان کے پاس پڑھ لیتا اس کو یہ اپنی طرح بنا دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت غریب نواز نے ان کے مدرسے میں داخلہ لیا. غریب نواز نے پڑھنا شروع کیا. 2-3 مہینے گزرے کہ رمضان شریف، ماہ رمضان کی آمد ہونے لگی. استاد محترم کو پتا چلا کہ معین الدین حسن جو ہیں یہ حافظ قرآن بھی ہیں. اب تلاوت تو ابھی تک سنی نہیں تھی استاد محترم. تو ایک روز کہنے لگے معین الدین حسن، میری خواہش یہ ہے کہ تراویح میں قرآن تم سناؤ. جیسے آپ کا حکم میرے استاد محترم. اللہ اکبر. پہلی تراویح ہے آج اور غریب نواز اپنے استاد محترم کے مصلی امامت پہ جلوہ گر. غریب نواز نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بانے ثنا پڑھی اور جب سورہ فاتحہ پڑھی، الحمد سے لے کر ولضالین تک آپ پہنچے تھے کہ پیچھے چٹائیوں پر لوگوں کے آنسو گر رہے تھے اور آواز بالکل ایسے آ رہی تھی جیسے بارش کے قطرات جب چٹائی پہ گرتے ہیں تو آواز آتی ہے. اللہ اکبر. صرف 2 رکعت نماز تراویح میں غریب نواز نے سارے نمازیوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا. 20 رکعت تراویح ختم ہوئی. اللہ اکبر. ایک شور مچ گیا. لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے، محفلوں میں، بیٹھکوں میں بیٹھے اور کہنے لگے کہ واقعی قرآن کی بڑی عظمت ہے، قرآن کی بڑی شان ہے. کیا ایسے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے کہ جسم کا روا روا کھڑا ہو جائے، آنکھوں سے آنسو نمودار ہو جائے؟ اس طرح سے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے. اس کی شہرت ہو گئی. اب دوسرا روز جب تراویح کا ہوا تو اگلی صفوں میں اکابر اولیاء کرام موجود تھے اور حضرت غریب نواز نماز تراویح پڑھا رہے تھے. اللہ اکبر. یہ سارا رمضان شریف کا مہینہ گزرا تو استاد محترم بہت خوش ہوئے. ایک روز فرمانے لگے، معین الدین حسن، میری خواہش یہ ہے کہ 4 نمازیں میں پڑھاؤں گا اور فجر کی نماز میں تمہارے پیچھے پڑھوں گا. اللہ اکبر. تو یہی معمول رہا. ایک دن شاگردوں نے کیا دیکھا کہ حضرت غریب نواز کو جو حجرہ دیا گیا، کھڑکیوں کی جھریوں، دروازوں کی جھریوں سے روشنی نکل رہی ہے. وہ بڑے حیران ہوئے. اپنے استاد محترم کو دوسرے دن خبر دی. انہوں نے کہا کہ اچھا جب دوبارہ دیکھو تو مجھے بتانا. 2-4 دن بعد پھر وہی واقعہ ہوا. گئے شاگرد اپنے استاد کو لے آئے. مولانا حسام الدین نے جب روشنی کو دیکھا مسکرائے، فرمانے لگے اسے کہتے ہیں قرآن کا نور. یہ ہے قرآن کا نور. لیکن خبردار تم اس کی خبر معین الدین حسن کو نہیں دینا. اللہ اکبر. 5 سال حضرت غریب نواز سمرقند میں رہے اور دین کے تمام علوم پر ملکہ حاصل کیا. 5 سال کے عرصے اکابر سمرقند کے علماء کرام نے دستار بندی کی. اب غریب نواز نے ایک روز عرض کی کہ استاد محترم میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں. اب شاگرد اور استاد کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے نا.
मोहब्बत का रिश्ता होता है। देखो, एक रिश्ता है शागिर्द और उस्ताद का, एक रिश्ता है बाप का और औलाद का, एक रिश्ता है मुरीद और पीर का। अच्छा, इन रिश्तों के मैं मजा बताऊं आपको, अगर आप महसूस कर जाएं फिर सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। अच्छा, जो रिश्ता है बाप का, बाप क्या करता है? बाप आलम अरवा से हमें आलम दुनिया में लाता है, ठीक है साहब। उस्ताद क्या करता है? उस्ताद हमें सही मानों में इंसान बनाता है। मुर्शिद क्या करता है? मुर्शिद एक निगाह डालता है, फिर जमीन से आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देता है। अल्लाह अकबर। हजरत गरीब नवाज ने अर्ज की कि हुजूर, मेरी मंजिल नहीं है ये, मुझे आगे जाना है। इब्राहिम कंदूजी के अल्फाज 15 साल की उम्र में सुने थे कि तुम जान लोगे कि चिश्त किसको कहते, सिलसिला चिश्तिया क्या है। अल्लाह अकबर। उस्ताद मोहतरम ने कहा, सैयद हसन, आपकी वालदा को यहां बुला लेते हैं, भाइयों को बुला लेते हैं, बहन को बुला लेते हैं, रिहाइश का भी अच्छा इंतजाम हो जाएगा, आप यहां पर पढ़ाएं। नहीं उस्ताद मोहतरम, मुझे जाना है। का अच्छा, जाना ही है तो मेरी ख्वाहिश यह है कि तुम इल्म के आसमान पर चांद बन के चमको। तो तुम ऐसा करो कि मेरे एक साथी हैं हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला ख्वारज़मी रहमतुल्लाह अलैह, बुखारा में, वो बड़ी शानदार कुरान की तफसीर पढ़ाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि तफसीर के नुक्ते तुम समझो और उनसे तुम इल्म तफसीर पढ़ो, जैसे आपका हुक्म। तो हजरत गरीब नवाज बुखारा की तरफ तज़किरा निगार कहते हैं कि आप रवाना हो गए। और जब हजरत गरीब नवाज बुखारा पहुंचे, अल्लाह अकबर, बुखारा में हजरत गरीब नवाज अब्दुल्ला ख्वारज़मी की दरसगाह की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, दरवाजे पर अब्दुल्ला ख्वारज़मी खड़े हुए गरीब नवाज का इंतजार कर रहे और बगैर कुछ पूछे जैसे ही गरीब नवाज को देखा तो फरमाने लगे, मोइनुद्दीन हसन, इधर आओ मेरे बच्चे, मैं कब से यहां खड़े होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। अपने सीने से लगाया, प्यार किया, दुआएं दी। कहा, अच्छा वो पर्ची तो दो जो मेरे भाई हुसामुद्दीन ने दी है। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज ने वो पर्ची अता की। खादिम खास को बुलाया, गरीब नवाज के गुस्ल का इंतजाम करो, खाने का इंतजाम करो, फिर हमारी और तुम्हारी मुलाकात होगी। अल्लाह अकबर। रात में दोनों की मुलाकात हुई तो अब्दुल्ला ख्वारज़मी फरमाने लगे कि मैं बड़ा मसरूफ आदमी हूं, मेरे पास जरा टाइम नहीं। हाँ, थोड़ा टाइम है मेरे पास, वो है तहज्जुद के बाद। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम्हारा पूरा हक बनता है कि तुम इल्म तफसीर के उन नुक्तों को जानो जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाए। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लेकिन तहज्जुद के बाद पढ़ाऊंगा। कहा, ठीक है। अब तहज्जुद की नमाज होती और उस्ताद मोहतरम पढ़ाते और गरीब नवाज पढ़ते। ये जो है वो सिलसिला 2 साल तक जारी रहा। तहज्जुद की नमाज के बाद उस्ताद मोहतरम पढ़ाते और गरीब नवाज पढ़ते। अल्लाह अकबर। अब हजरत गरीब नवाज ने इल्म तफसीर के जब नुकात सीख लिए सारे के सारे, उस्ताद मोहतरम ने दस्तारबंदी की। अल्लाह अकबर। अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु उलमा की जमात में बैठे, जिक्र वहां पे छिड़ गया हजरत सैयदी मुर्शिदी सैयदना ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह का। ये जिक्र छिड़ गया। एक आलिम साहब बताने लगे कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी बड़े मुत्तकी परहेजगार इंसान हैं, बाकरामत वली हैं, बड़े नेक हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बड़ा कमाल और बड़ा उरूज अता फरमाया। तो हजरत गरीब नवाज मुतवज्जे हुए और पूछने लगे कि ये बताइए, हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी का ये हाजी शरीफ जंदनी से कोई ताल्लुक है? उन्होंने कहा,
وہ حاجی شریف زندنی کے مرید و خلیفہ تو ہیں. اچھا چشت سے کوئی تعلق ہے؟ سلسلہ چشتیہ سے کوئی تعلق ہے؟ کہ وہ تو سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، سلسلہ چشتیہ کے امام ہیں. اللہ اکبر. بس یہ سننا تھا کہ پیروں کے ابراہیم قندوزی کے الفاظ تم جان لوگے میرے بچے، چشت کس کو کہتے ہیں، سلسلہ چشتیہ کیا ہے. اللہ اکبر. غریب نواز نے سنا اور فوراً ہی اپنا سامان باندھا، جو کچھ بھی تھا سامان باندھا، اور پوچھا کہ عثمان ہارونی کہاں ہوتے ہیں؟ کہ یہاں سے 8 فرسخ کے فاصلے، یوں سمجھے 8 میل کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے ہارون آباد، وہاں پر ہوتے ہیں. اب حضرت غریب نواز نے وہ سفر طے کیا. کس طرح سے طے کیا؟ اللہ اکبر. وہ کسی نے کہا کہ نہیں علاج ہجر یار کیا کیجئے، نہیں علاج ہجر یار کیا کیجئے، تڑپ رہا ہے دل بے قرار کیا کیجئے. نہیں ہجر یار، نہیں علاج ہجر یار کیا کیجئے، تڑپ رہا ہے دل بے قرار کیا کیجئے. اللہ اکبر. وہ کسی نے کہا قطرہ قطرہ میرے حلق کو تر کرتی ہے، قطرہ قطرہ میرے حلق کو تر کرتی ہے، میری رگ رگ میں اس کی محبت سفر کرتی ہے، میری رگ رگ میں اس کی محبت سفر کرتی ہے. اللہ اکبر. قصبہ ہارون آباد پہنچ گئے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں جب پہنچے، دیکھا اکابر علماء کرام، اولیاء کرام. اللہ اکبر. ایک ہجوم ہے اہل علم کا، اور خواجہ عثمان ہارونی بڑا جاذب نظر چہرہ مبارکہ، نورانی چہرہ، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افادیت اور اس کی اہمیت کو سمجھا رہے ہیں. اللہ اکبر. غریب نواز کو جہاں جگہ ملی مناسب، وہاں رونق افروز ہو گئے. یاد رکھنا، آپ کی تربیت کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ دینی محفل میں آپ کو جہاں جگہ ملے مناسب، آپ وہیں بیٹھ جائیں. یہ لوگوں کے کندھے پھلانگ کر کے آپ آگے نہیں آئیں. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو پہلے سے آ کر کے آگے بیٹھے آپ. اسی طرح جمعۃ المبارکہ میں دیکھتا ہوں لوگ آتے ہیں سب سے آخر میں، اور سب کے کندھے پھلانگتے 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 پھر پہلی صف میں آ کر کے بیٹھتے. کوئی کہنے والا کچھ کہے گا نہیں، لیکن دل میں سوچے کا ضرور. ایسا لگتا ہے یار یہ کہیں کھلا بنا ہی نہیں، اس کو ماں باپ نے کچھ سکھایا ہی نہیں، اسے اتنی تمیز نہیں کہ یہ مسجد ہے، اسے اتنی تمیز نہیں کہ یہ دینی محفل ہے. خدا کے لیے ایسا نہیں کیجیے آپ. دینی محفل میں جہاں جگہ مل جائے آپ کو، وہیں پر آپ بیٹھ جائیں. حضور غریب نواز رونق افروز ہو گئے. خواجہ عثمان ہارونی گفتگو فرما رہے. اللہ اکبر. گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے روکا اور فرمانے لگے میں نے ابھی باغ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھول کی خوشبو کو محسوس کیا ہے. اللہ اکبر. یہ الفاظ کہے اور ممبر شریف سے نیچے اتر گئے. مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھا غریب نواز کے پاس آ گئے اور غریب نواز کا دست مبارک کا تھاما، اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کھڑا کیا اور اپنے ساتھ ممبر شریف پہ لے آئے. وہ کسی نے کہا ہوئی تھی خواب میں خوشبو سی محسوس، ہوئی تھی خواب میں خوشبو سی محسوس، ہوئی تھی خواب میں خوشبو سی محسوس. تم آئے تو خواب کی تعبیر دیکھی، تم آئے تو خواب کی تعبیر دیکھی. اللہ اکبر. حضرت غریب نواز کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے اور حضرت غریب نواز سے کہا، بلکہ فرمایا یہ معین الدین حسن ہے، اسم با مسمہ ہے، یعنی جیسا اس کا نام ہے واقعی یہ ویسا ہی ہے. معین الدین ہے، کیا مطلب؟ یہ دین کا مددگار ہے. حسن، حسن کا معنی خوبصورت، حسن ہے خوبصورت. اللہ اکبر. فرمانے لگے غریب نواز سے کھڑے ہو اور ان کے سامنے تقریر کر.
اللہ اکبر. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور مرشد نے جو ارشاد فرمایا کہ اثبات وجود باری تعالیٰ یہ موضوع ہے تمہارا، اس پر گفتگو کر. حضرت غریب نواز نے جب گفتگو فرمائی لوگ دنگ ہو گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ محفل پر ایمان و ایقان کی بارش ہو رہی. اللہ اکبر. جب گفتگو ختم ہو گئی تو پھر مغرب کی اذان شروع ہوئی. اب مغرب کی اذان شروع ہوئی، جب نماز ختم ہو گئی تو پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی آپ کو اپنے حجرے میں لے گئے، آپ کو اپنا مرید کیا، سلسلہ چشتیہ میں داخل کیا. ابراہیم قندوزی سے ملاقات کے بعد آپ کو جو سلسلہ چشتیہ، حاجی شریف زندنی اور اپنے شیخ کامل کی تلاش و جستجو تھی، اللہ اکبر، جس کے لیے ہمیشہ دل بے قرار رہتا تھا، اب جب یہ ہاتھ عثمان ہارونی کے ہاتھ میں گیا اب دل کو قرار آ گیا. وہ کسی صوفی نے کہا اور خوب کہا کہ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا. دل کچھ اس صورت سے تڑپا کہ انہیں پیار آ ہی گیا، دل کچھ اس صورت سے تڑپا کہ انہیں پیار آ ہی گیا. اللہ اکبر. مرشد کریم نے بڑی شفقت اور بڑی محبت کی. اب سنیے الفاظ خود غریب نواز کے. بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے انیس الارواح، یہ بازار میں بھی موجود ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں یا بازار سے خریدیں، اس کو پڑھیں. آپ کیا لکھتے ہیں غریب نواز؟ سنیے آپ ذرا. لکھتے ہیں مسلمانوں کا یہ دعا گو معین الدین حسن بغداد شریف میں حضرت خواجہ جنید بغدادی کی مسجد میں حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی دولت سے مشرف ہوا. الفاظ سنیے آپ. حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ کی قدم بوسی کی دولت سے مشرف ہوا. قدم بوسی یعنی قدم کو چومنا. یہ ہوتے اس وقت تو غریب نواز پہ بھی شرک کا فتویٰ لگا دیتے کہ اپنے پیر کو سجدہ کر. انہیں سجدے اور چومنے کا فرق ہی نہیں پتا، اور یہ ممبر اوپر بیٹھ کر دین سکھاتے ہیں. اللہ اکبر. اور سجدے کے لیے کتنے شرائط فقہ کرام نے تحریر فرمائے وہ ان کو یاد نہیں رہتے. بس کوئی ذرا سا چوکٹ کو چوم لے، اوہ شرک، مزار کو سجدہ کر دیا صاحب، یہ حرام، شرک، بدعت. اللہ اکبر. پوری قوم کو اسی میں لگاتے رہے، شرک و بدعت کے فتوے، اور پھر خود یہ کام کرنے لگ گئے. عرصے تک تبلیغ کی، بڑا پیسہ خرچ کیا صاحب باہر کے ممالک نے، لیکن پھر آ گئے اور خود کام انہوں نے یہ شروع کر دیے. یوٹیوب پر سب موجود ہے، میں اس طرف نہیں جاتا. اللہ اکبر. قدم بوسی کی دولت سے مشرف ہوا تو پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو. میں نے نماز ادا کی. پھر فرمایا قبلہ رو بیٹھ جا، کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جا. میں بیٹھ گیا. حکم ہوا سورہ بقرہ پڑھو، میں نے پڑھی. فرمان ہوا 21 بار درود شریف پڑھو، میں نے پڑھا. حضرت نے فقیر کا ہاتھ یعنی میرا ہاتھ پکڑ کے کہا ترا بخدا رسانیدم و مقبول حضرت او گردانیدم. میں نے تجھ کو خدا تک پہنچا دیا اور اس کی بارگاہ کا مقبول بنا دیا. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت نے اس عاجز کے بال قینچی سے تراشے اور کلاه چہار ترکی 4 کونے والی ٹوپی فقیر کے سر پر رکھی اور اپنا گلے میں خاص، گلیم یہ کمبل کو بھی کہتے ہیں، کملی کو بھی کہتے ہیں، اونی چادر کو بھی کہتے ہیں، ایک خاص قسم کا اونی کپڑا ہوتا ہے اسے بھی کہتے ہیں. گلے میں خاص مرحمت فرمایا. پھر حکم دیا کہ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو. میں نے حکم کی تعمیل میں سورہ اخلاص پڑھی. پھر فرمایا کہ ہمارے سلسلے میں شب و روز مجاہدہ کرنے کا عمل ہے تو آج مجاہدے میں مشغول رہو. یہ درویش با حکم مرشد حضرت عثمان ہارونی تعمیل حکم میں حزب ارشاد شب و روز مشغول مجاہدہ رہا. دوسرے دن جب حاضر ہوا ارشاد فرمایا بیٹھ جا
اور 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو. میں نے پڑھی. فرمایا آسمان کی جانب دیکھو. میں نے دیکھا. فرمایا کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ عرض کی مرشد عرش اعظم تک دیکھ رہا ہوں. عرش اعظم تک دیکھ رہا. ساتوں آسمان کے اوپر دیکھ رہا. اللہ اکبر. پھر فرمایا زمین کی طرف دیکھو. میں نے دیکھا. فرمایا کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ عرض کی مرشد الحمدللہ تحت الثری تک دیکھ رہا. ساتوں زمین کے نیچے تک دیکھ رہا. فرمایا آسمان کی جانب دیکھو. اب مرشد کی توجہ ہو رہی. میری طرف دیکھو. دیکھ. فرمایا آسمان کی جانب دیکھو. دیکھ. اب کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کی حجاب عظمت تک دیکھ رہا ہوں. فرمایا آنکھیں بند کرو. میں نے آنکھیں بند کر. فرمایا کھول دو. میں نے کھول لی. پھر اپنی انگلیاں دکھا کر اس طرح سے پوچھا کیا نظر آ رہا ہے ان دو انگلیوں کے درمیان؟ میں نے عرض کی مرشد 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں. فرمایا بس جس مقام تک تمہیں پہنچانا چاہتا تھا پہنچا دیا. اللہ اکبر. فرمایا اس سامنے اینٹ پڑی ہے نا اسے اٹھاؤ. میں نے اینٹ اٹھائی تو اس کے نیچے مٹھی بھر دینار نکلے. فرمایا دینار لے جا کر فقراء میں تقسیم کر دو. میں نے باہر فقیروں میں تقسیم کر دی. واپس آیا تو مرشد نے فرمایا معین الدین حسن اب ہماری خدمت ہی میں رہا کر. تو میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی تابع فرمان ہوں. مرشد جیسے آپ کا حکم میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. 20 سال غریب نواز اپنے مرشد کی خدمت میں رہے. زندگی کے 20 سال مرشد کی خدمت میں رہے. اور مرشد کبھی رات کے وقت فرماتے سفر کرنا ہے تو مرشد کے الفاظ بعد میں نکلتے, غریب نواز کی تیاری پہلے ہوئی. مرشد کے نالے نے پاک سر پہ رکھے ہوئے. اللہ اکبر. مرشد کا زاد راہ ساتھ لے کر حضرت غریب نواز مرشد کے ساتھ ساتھ. اب مرشد نے جب اپنے مرید کی ایسی محبت دیکھی تو فرمانے لگے معین الدین محبوب خدا و مرافقر اسبر مریدی او. معین الدین خدا کا محبوب ہے اور مجھے اس کی مریدی پر فخر ہے. یہ خدا کا محبوب ہے اور مجھے اس کی مریدی پر فخر ہے. اللہ اکبر. پھر حضرت غریب نواز پیر و مرشد کے ساتھ مکہ معظمہ حاضر ہوئے. وہاں حج کی سعادت حاصل کی, طواف کعبہ کے مزے حاصل کی, زمزم شریف پیا اور پھر مرشد کے ساتھ حضور غریب نواز رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پاک پر حاضر ہو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پاک پر حاضری دی. اللہ اکبر. جب حاضری دی تو مرشد نے فرمایا سلام کرو. آپ نے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جیسے ہی سلام عرض کیا قبر انور سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطبہ مشائخ البر والبحر. اے بحر و بر کے مشائخ کے قطب تم پر بھی سلام ہو. سرکار نے سلام کا جواب دیا. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرشد نے فرمایا جس مقام تک تمہیں پہنچانا چاہتا تھا میں نے تمہیں پہنچا دیا. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غریب نواز کی ذمہ داری لگائی اجمیر شریف کے لیے. اللہ اکبر. غریب نواز فرماتے ہیں میرے مرشد تھے. اللہ اکبر. وہ بڑا کمال رکھتے تھے. ایک دن میں اپنے مرشد کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا. شام کا وقت ہو گیا. کشتی بان جو تھے جو کشتی چلاتے تھے انہوں نے کشتیاں کھڑی کر دی. ہمیں نہر کے اس پار جانا تھا, دریا کے اس پار جانا تھا. میں نے کہا مرشد اب تو یہ نہیں کشتی چلا رہے, یہ تو منع کر رہے ہیں. فرمانے لگے آنکھیں بند کرو. میں نے آنکھیں بند کی. فرمایا 5 بار سورہ اخلاص پڑھ. میں نے سورہ اخلاص پڑھی. فرمایا آنکھیں کھولو. جب کھولی تو ہم نہر کے اس طرف تھے. میں نے کہا مرشد یہ کیسے ہو گیا؟ فرمانے لگے بس 5 بار سورہ اخلاص کی برکت سے ہو گیا. اللہ اکبر. قرآن مجید و فرقان حمید ایک اپنا اثر رکھتا ہے. قرآن مجید و فرقان حمید کی اپنی شان ہے. اللہ اکبر.
تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مدینہ شریف میں 6 مہینے قیام فرمایا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمہ داری لگائی اجمیر کی، اور سارا نقشہ خواب میں غریب نواز کو سمجھا دیا گیا۔ حضرت غریب نواز 40 افراد کے ساتھ آپ اپنے سفر کے لیے نکلے۔ اللہ اکبر۔ بعض نے یہ لکھا، لیکن مجھے حوالہ نہیں ملا، کتاب لکھنے والوں نے لکھا کہ جب حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچنے والے تھے تو اس سے پہلے غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو بعض لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے، لیکن میرے پاس ثبوت نہیں ہے، حوالہ نہیں ہے، کہ غوث پاک فرمایا کرتے تھے اگر میں داتا صاحب کے دور میں ہوتا تو داتا صاحب کا مرید ہوتا، یہ الفاظ فرماتے تھے، لیکن حوالہ اس کا کچھ نہیں ملا۔ میں نے کتاب میں لکھا پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اب حضور غوث پاک کے ساتھ غریب نواز کچھ عرصے رہے، اور دونوں بزرگ ایک ہی مکان میں رہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہاں ذمہ داری لگی ہے؟ کہا ہند کے شہر اجمیر میں لگی ہے۔ تو فرمانے لگے معین الدین جب ہند جاؤ نا تو ہند کی سرزمین پر ایک اللہ کا شیر بیٹھا ہوا ہے، ان کی بارگاہ میں ضرور حاضری دینا۔ عرض کی حضور اس اللہ کے شیر کا نام کیا ہے؟ فرمانے لگے ویسے تو لوگ انہیں سید علی ہجویری کہتے ہیں، لیکن وہ داتا لاہوری کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غریب نواز مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے داتا صاحب کی مزار شریفہ پر آئے، مزار شریفہ پر حاضری دی۔ وہی تو میں کہتا ہوں، اگر مزار شریف پہ جانا شرک ہوتا تو کبھی غریب نواز داتا صاحب کی مزار شریف پہ نہیں آتے، اور اگر مزار شریف والے کچھ نہیں دے سکتے، کوئی اختیار نہیں ہے، تو غریب نواز کبھی نہیں کہتے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل لارا رہنما۔ اللہ اکبر۔ تو جو غریب نواز کا عقیدہ ہے الحمدللہ وہی ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ والے خزانوں کو تقسیم فرماتے ہیں۔ باتیں میرے پاس اور بہت ساری ہے، 1:18 ہو گئے، باتیں بہت ہیں، میں گفتگو کروں گا تو 3 بج جائیں گے، اتنا مجھے یقین ہے، 3 بج جائیں گے۔ لیکن صبح کام کا دن ہے، ورکنگ ڈے ہے، تو آپ جس طرح اتنی تعداد میں محفل میں آتے ہیں، مسجد میں بھی آئیں، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائیں، بلکہ ساری نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، تحیہ کریں۔ ہم اللہ والوں کے یہ واقعات سنتے تو ہیں، لیکن اللہ والوں کی باتوں پر پتہ نہیں عمل کیوں نہیں کرتے آپ۔ ہم نمازوں سے دور ہیں، عبادتوں سے دور ہے، روزوں سے دور ہے، داڑیوں سے دور ہے، اور باتیں ہم سے کراؤ بڑی بڑی باتیں کرنے میں ہماری قوم اگر اس کا ورلڈ کپ ہو تو پہلا انعام لے کر کے نا قابل شکست ہے ہماری قوم۔ باتیں کرنے میں، چائے کے ہوٹلوں پر آپ بٹھا دیں، گپے ماریں گے، ایسے ایسے گپے ماریں گے آپ پوچھے نہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ فتح کروا دیں گے صاحب رشیا کو، یوکرین جو ہے وہ فاتح ہو جائے گا، اس کو شکست اس کو شکست، اسی میں لگے ہوئے اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو قیمتی سمجھو، تاکہ یہ قیمتی لمحات جو بڑی تیزی کے ساتھ آپ دیکھیں زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، ایک جمعہ جاتا ہے تو دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خدا کے لیے ہم سب کو اس جو اوقات ہمیں ملتے ہیں، فارغ اوقات، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر کوئی بڑا بھی ہو گیا اس نے قرآن مجید نہیں پڑھا تو ابھی اس عمر میں پڑھنا، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی شرمانے کی بات نہیں، چھوٹے سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے اگر اس کے پاس علم ہے۔ ایک اعلان کر دوں، عظیم الشان محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کل بروز پیر بڑی رات بعد نماز، یہ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں عظیم الشان محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوگی۔ عشاء کی نماز 8:15 بجے ہے، اور 8:15 جب نماز ہوگی تو انشاءاللہ یہ فقیر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خطاب کرے گا۔ آپ تمام حضرات کو اس میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ دعاؤں کی پرچیاں ہیں، دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے۔
کسی نے کہا میرا بیٹا مصطفیٰ، اس کے لیے دعا کریں کہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام ملے۔ بے شک ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے صاحبزادے کو، تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ میرے ابو اور امی کے لیے دعا کریں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ہر مسلمان کی مغفرت فرمائے۔ محمد شریف صاحب ICU میں ہیں، دعا کریں کہ مولا کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل شریف صاحب کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ایک اور دعا کی درخواست کی گئی، ان پر فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے انہیں بھی مکمل شفا اور تندرستی عطا فرمائے۔ اور دعا کی درخواست کی گئی، بلکہ میں جلسے میں آ رہا تھا، ایک واٹس اپ آیا کہ کسی فیکٹری میں کوئی سلنڈر وغیرہ ایسا پھٹ گیا اور 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ دعا کریں، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان زخمیوں کو شفا عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالی صبر عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ عابد بھائی کے لیے دعا کی درخواست کی جائے۔ اچھا، یہ پرچیاں جتنی آتی ہیں نا، اس میں ساری چائنیز رائٹنگ لکھی ہوتی، اور کراچی میں کوئی چائنیز اسکول ہے نہیں، اب پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لی لوگوں نے یہ رائٹنگ، تو یہ سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے جو عابد بھائی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی، اللہ تعالیٰ عابد بھائی کو مکمل شفا اور تندرستی عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اطمینان کے ساتھ میرے معروضات سماعت فرمائے۔ اب سلام کے 2-3 اشعار ہوں گے، دعا ہوگی، اور دعا کے بعد نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ حلقہ بنا کر کے بیٹھ جائیے گا تاکہ نیاز آپ جو ہے وہ تناول فرما سکے، اطمینان سے تناول فرمائیے گا۔ اس کے بعد گھر تشریف لے جائیے گا، دعا کریں کہ ہم سب پکے نمازی بن جائیں، اور بالخصوص فجر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اب ماہ رمضان شریف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بہاریں آئیں گی ماہ رمضان شریف کی، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان بہاروں کہ ہم ان بہاروں کو دیکھیں، اللہ ہماری زندگیوں میں برکت پیدا فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کر لیں، کیا پتہ قبولیت کی گھڑی ہو، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان مدینہ شریف میں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان مکہ شریف میں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عطا فرمائے۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، کرم ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ شریف دیکھیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کا ولوں کا، غوث اعظم امام تو کا ولوں کا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، خواجائے دین و ملت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی
شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام تمام بھائی تشریف رکھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین۔ پروردگار عالم ہمارے ثاقب بھائی نے جو محفل سجائی اس میں جو نیک نیتیں کی اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ مولا کریم پروردگار عالم ہمیں تا دم مرگ تیرے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرتے رہنے کی طاقت و توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اولیاء کرام اور تمام نیک صالحین طیبین طاہرین کے ساتھ ہمیں عقیدت و محبت کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دعا فرما لیجئے گا اللہ کریم ہمارے بالخصوص طارق شمسی صاحب کی حتمی بخشش و مغفرت فرما، جوار رحمت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ کریم ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یہ جو ہمارے الٹے ہاتھ پر اسٹیج کے الٹے